السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اختر شاہین رند اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو میٹرز کا اسپیشل شو۔ ہم ناظرین آپ کو مختلف موضوعات پر اپنی آراء بتاتے رہتے ہیں، مہمانوں کی آراء سے آگاہ کرتے رہتے ہیں۔ پاکستان کی ترقی میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو بزنس کمیونٹی کا کردار ہے وہ کسی سے بھی پوشیدہ نہیں ہے، اور پاکستان کیا کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے اگر اس کا بزنس سیکٹر نہیں چلے گا، اگر کاروبار نہیں چلے گا، اگر فیکٹریاں نہیں چلیں گی تو پھر وہ ملک ترقی کیسے کرے گا۔ پاکستان میں ویسے تو بزنس کمیونٹی کی مختلف پروفیشنل آرگنائزیشنز موجود ہیں جو اپنے تئیں اپنا کردار ادا کرتی رہتی ہیں، لیکن ایک خاص بات یہ ہے کہ کچھ سال پہلے پاکستان میں ایک ایسی بزنس کی آرگنائزیشن، ایک ایسا فورم وجود میں آیا ہے جس کے آنے سے نمایاں طور پر پاکستان کی کاروباری جو سرگرمیاں ہیں ان میں فرق دیکھنے میں آ رہا ہے، اور میں بات کر رہا ہوں امریکہ پاکستان بزنس ڈیولپمنٹ فورم کی، جسے ہم شارٹ فارم میں ایم پاک بھی کہتے ہیں۔ ایم پاک 2017 میں قائم ہوا یہ فورم، اور اس کے بعد پاکستان میں اس نے سرگرمیاں شروع کی، اس کا پھر پاکستان چیپٹر بنا، اور بہت ہی مختصر سے وقت میں ایم پاک نے بہت ساری کامیابیاں سمیٹی ہیں۔ اور آج کا ہمارا جو اسپیشل شو ہے وہ اسی حوالے سے ہم جانیں گے کہ ایم پاک بنانے کا مقصد کیا تھا اور کیا وہ مقصد حاصل ہو رہا ہے، اور ایم پاک کا آگے کا جو ویژن ہے وہ کیا ہے۔ میں سب سے پہلے اپنے مہمانوں کا آپ سے تعارف کروانا چاہوں گا۔ ہمارے ساتھ اس وقت امریکہ سے ویڈیو لنک پر موجود ہیں ایم پاک کے بانی اور پریزیڈنٹ جناب نوید عیسیٰ صاحب۔ السلام علیکم نوید صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی وعلیکم السلام شاہین صاحب، جی آپ کی نوید آواز عیسیٰ آ صاحب ہمارے رہی ہے۔ ساتھ موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں جو مہمان موجود ہیں میں ان کا آپ سے تعارف کروانا چاہوں گا۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب سید ناصر وجاہت صاحب، جو کہ کو فاؤنڈر ہیں اور جنرل سیکرٹری ہیں، ورلڈ جنرل سیکرٹری ہیں امریکہ پاکستان بزنس ڈیولپمنٹ فورم کے، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ناصر صاحب، بہت شکریہ آپ کا ناصر صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے ہیں۔ اور ان کے ساتھ ساتھ میں تعارف کراؤں گا جناب منصب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ جناب عبدالکریم آڈیا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم ان کا بھی تعارف بیچ میں ہم لیتے رہیں گے، تفصیلی تعارف، اور آپ کو ہم آگاہ کریں گے۔ اور بات چیت کا آغاز کرنا چاہوں گا، میں سب سے پہلے چاہوں گا کہ جناب نوید عیسیٰ صاحب سے ہم بات چیت کا آغاز کریں، کیونکہ وہ اس کے بانی ہیں، اور ان کے ذہن میں یہ خیال کیسے آیا اور کیا انہوں نے سوچا، کیسے یہ فورم بنا، اور اس کے لیے انہوں نے کیا کیا کوششیں کی۔ بلکہ میں یہاں یہ چاہوں گا کہ اس سے پہلے ہم ایک پریزنٹیشن ہے ہمارے پاس، بہت مختصر سی، آئی تھنک کہ 2 منٹ کی شارٹ پریزنٹیشن ہے امریکہ پاکستان بزنس ڈیولپمنٹ فورم کے حوالے سے، میں چاہوں گا کہ وہ آپ لوگ پہلے دیکھ لیں، اور اس کے بعد پھر ہم نوید عیسیٰ صاحب سے بات کریں گے۔
جی ناظرین، آپ نے یہ شارٹ پریزنٹیشن دیکھی ایم پاک کے حوالے سے، اور جناب نوید عیسیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم نوید عیسیٰ صاحب، پلیز اوور ٹو یو۔ یہ بتائیے کہ کیسے ذہن میں آیا یہ خیال فورم بنانے کا؟ جی السلام علیکم شاہین صاحب، سب سے پہلے بہت شکریہ آپ کا اور آپ کے چینل کا، میٹرو کا، کہ آپ نے ہماری ٹیم کو اپنے یہاں مدعو کیا۔ ایم پیک کا قیام نوید عیسیٰ صاحب کی آڈیو آئی تھنک تھوڑا سا ایشو ہو رہا ہے، آڈیو ہم تک نہیں پہنچ پا رہی ہے، اور ٹیکنیکل ٹیم ہماری جو ہے وہ اس کو ایڈریس کرے، ذرا پلیز دیکھے کہ کیا ہے اس میں ایشو۔ نوید صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی شاہین صاحب، آپ کی آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی بالکل، اب آواز آ رہی ہے، اور بیچ میں آواز رک گئی تھی آپ کی نوید صاحب، تو آئی ایم سوری کہ آپ کو دوبارہ زحمت دے رہا ہوں، تو ذرا پلیز بتائیے کہ کیا خیال کیا تھا، آئیڈیا کیا تھا فورم بنانے کا آپ کا؟ اچھا، پہلے آپ کو شاید آواز نہیں آئی، سب سے پہلے تو میں نے آپ کا شکریہ ادا کیا، آپ کے چینل کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے ہم کو مدعو کیا اپنے اسٹوڈیو کے اندر، اور اس آرگنائزیشن کو، ایم پیک بزنس ڈیولپمنٹ فورم کو انٹروڈیوس کرایا۔ اس تنظیم کا قیام کوئی 2016-17 میں پذیر ہوا، اور اس کا جو آغاز ہے وہ ہیوسٹن امریکہ سے ہوا۔ میری رہائش ہیوسٹن میں ہے، آدھی زندگی میری کراچی پاکستان میں گزری ہے، اور اس کے بعد جو دوسری میری آدھی زندگی ہے وہ ہیوسٹن میں۔ یہ دو میرے، جس کو میں دونوں شہروں کو اپنا جو ہے وہ آبائی شہر ایک طرح سے سمجھتا ہوں، اور اس کے علاوہ بہت سی جگہوں پہ جانے کا اتفاق ہوا، لیکن یہاں پر اس کا آغاز جب میں نے کیا تو اس کا بنیادی مقصد پاکستان کا امیج تھا، اور میں نے یہ دیکھا کہ امریکنز جو ہیں، اس کو ہم لوگ اس قوم کو یا ہم یہاں کی عوام کو اتنی اچھی طرح سے نہیں سمجھ سکے جس طرح سے ہمارا پرسیپشن تھا وہاں پہ۔ تو میں نے یہ سوچا کہ ہمارا ایک برج ہونا چاہیے جو کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تجارتی، معاشی اور دوسرے جو تعلقات ہیں ان کو وہ آگے بڑھائے، اور یہاں کے بزنس مین پاکستان آئیں، وہ خود دیکھیں کہ وہاں کے کیا حالات ہیں، لوگ کس طرح کے ہیں، اور وہاں کی کتنی ڈائنامک ہماری یوتھ ہے اور ہماری فورس ہے، اور پھر وہاں کے لوگ یہاں پہ آئیں۔ تو اس کا مقصد جو تھا کہ وہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان باہمی تعلقات کو اجاگر کیا جائے اور اس کو فروغ دیا جائے، اور اس کو لے کے پھر ہم ڈیلیگیشنز کا ہم نے تبادلہ شروع کیا۔ سب سے پہلے ہم ایک چھوٹا ڈیلیگیشن لے کے پاکستان آئے، جس میں امریکہ کی 2-3 کمپنیاں تھیں، وہ اس کا ہم نے وہاں پہ ٹور کرایا پاکستان کے مختلف شہروں میں، لاہور چیمبر آف کامرس میں، گجرانوالہ چیمبر آف کامرس میں، پھر ہم لاہور میں ہم نے 2-3 بڑے جو ہے وہ پروگرام کیے یہاں کے بزنس مین کو وہاں پہ انٹروڈیوس کرانے کے لیے۔ پھر اس کے بعد جب ہم پاکستان کراچی آئے ان سارے دورے کے بعد، تو وہاں پہ ہم نے پھر اس کا باقاعدہ ہم نے وہاں پہ آغاز کیا، اور ہم نے وہاں کی جو تجارتی ہماری اور دوسرے اسپیشلی جو فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس ہیں، اس کے تحت پھر ہم ڈیلیگیشن کو لے کے امریکہ آئے، اور میرا خیال ہے کہ امریکہ کی تاریخ میں پاکستان کا جو سب سے بڑا تجارتی وفد ہے وہ ہمارے پاکستان چیپٹر کے انڈر میں، اور ہماری یہاں کی ہیوسٹن کے جو ہمارے جو چیئرمین ہیں چارلز فوسٹر، ان کی مدد سے اور ان لوگوں کی اپنی کوششوں سے، کاوشوں سے، ناصر وجاہت صاحب اس میں بہت انسٹرومنٹل رہے، ہمارے جو چیئرمین ہیں اس وقت کراچی چیپٹر کے شاہناب لوہیا صاحب، اور جو ساری ٹیم میرا خیال ہے جو آپ کے ساتھ بیٹھی ہے وہ لوگ بہت انسٹرومنٹل تھے، ان کے اندر بڑی محنت کی۔ آپ کو بھی یاد ہوگا شاہین صاحب، آپ بھی کافی انوالو تھے اس کے اندر، اور آپ بھی کافی اس کے اندر ہمارے ساتھ آپ کی بہت اس کے اندر ہمارے ساتھ تعاون شامل تھا۔ تو اس کو ہم لے کر پھر وہاں سے لے کے ہم یہاں پہ جب آئے تو چارلز فوسٹر صاحب، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ بہت بڑے لائر بھی ہیں یہاں کے، اور وہ پریزیڈنٹ اوباما اور جو ہے وہ سینئر بش کے ساتھ ایڈوائزر بھی رہ چکے ہیں، تو وہ ہمارے یہاں پہ ہیوسٹن کے چیئرمین تھے۔ تو پھر ہم یہاں پہ لے کے ڈیلیگیشن کو ہم نے یہاں وزٹ کرایا، گریٹر ہیوسٹن پارٹنرشپ کے اندر ہم لے کے گئے، فورٹ پنٹ چیمبر آف کامرس کے اندر لے کے گئے، فورٹ پنٹ اکنامک ڈیولپمنٹ کونسل کے اندر ہم نے ایڈمیشن کرائی۔ تو اس سے ہمارا یہ برج قائم ہوا، اور اس کے بعد جو ہماری ٹیم جو آپ کے ساتھ بیٹھی ہے، انہوں نے بہت محنت کی، اور انہوں نے مختلف ذرائع سے وہاں کی کمیونٹی کو اکٹھا کیا، ان کو بتایا۔ سب سے بڑا کام جو تھا وہ آپ کی کریڈیبلٹی تھی، جس کو کہ آپ کا نام بنانا تھا، اور اس کے لیے ہماری ٹیم نے بہت محنت کی۔
اور انہوں نے وہاں پہ ایک اپنا ان سارے حالات کے باوجود جو کہ پاکستان کے اندر پریویلنگ رہے ہیں، بہت ساری دشواریاں تھیں، اس وقت نہیں ہیں، لیکن پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے وہاں پہ کس طرح کی اچیومنٹس کی، کیسے پروگرامز کیے ہمارے لوکل لیول کے اوپر اور پھر دوسرے شہروں کے اندر، اور پھر اس کے بعد مختلف امریکہ کی کمپنیز کو پاکستان لے کے آئے، پھر انہوں نے فرینچائزز کو وہاں پہ دعوت دی، اور اب جو ہے وہ ہم دوسرے پلیٹ فارم پہ کام کر رہے ہیں۔ کرکٹ کے حوالے سے ہمارا اپنا یہاں پہ اسٹیڈیم ہے الحمدللہ ہیوسٹن میں، اور وہ فلڈ لائٹ کے ساتھ جو پہلا گراؤنڈ ہے، یہ بڑی بات ہے میرا خیال ویسے نوید عیسیٰ صاحب، بڑی بات ہے آپ کا جو لو ہے نا فار کرکٹ اور اسپیشلی فار اسپورٹس، یہ بالکل اپریشیبل ہے، اور یہ تو بہت ہی زبردست بات ہے کہ آپ ماشاءاللہ ایک پاکستانی اوریجن ہے آپ کا، اور آپ وہاں رہتے ہیں، اور ماشاءاللہ اسٹوڈیو آپ وہاں پہ جو اسٹیڈیم ہے وہ اون کرتے ہیں، تو یہ تو بہت ہی زبردست بات ہے، اور اس کی ایکٹیویٹیز تو ہمیں یہاں نظر آتی رہتی ہیں، ملتی رہتی ہیں اپڈیٹس۔ ہاں، اب آپ دیکھیے جلال الدین، آپ جانتے ہیں کہ ہمارا ایک ہیرو ہے، وہ پاکستان آئے ہیں، تو وہ اب ہمارے ساتھ یہاں پہ شامل ہو گئے۔ جب انہوں نے ہمارا گراؤنڈ دیکھا تو وہ بڑے متاثر ہوئے کہ یار اس لیول پہ بھی یہاں پہ کام ہو رہا ہے، اور وہ انہوں نے ہم کو جوائن کر لیا۔ ابھی وہ ہمارے ساتھ وہ آ گئے ہیں یہاں پہ، اب کوچنگ کا پروگرام شروع کر رہے ہیں، دوسرے پروگرام شروع کر رہے ہیں وہاں پہ۔ اب ہم LED اسکرین لگانے جا رہے ہیں جو کہ 20 فٹ کا جو ٹاپ آف دا لائن LED وال ہے وہ ہم لگا رہے ہیں، پھر ہم ٹرائی ویژن اسکرین لگا رہے ہیں، اور یہ سب چیزیں کبھی بھی امریکہ میں کرکٹ کے حوالے سے نہیں ہوئی۔ یہاں پہ لوگوں کے دوسرے اسٹیڈیم بھی ہیں، لیکن الحمدللہ لائٹ کے ساتھ اسٹیڈیم ہمارے پاس ہے، اور اب ہم جو ٹورنامنٹ کرانے جا رہے ہیں ابھی، سب سے بڑا پچھلے سالوں کا سب سے بڑا ٹورنامنٹ ہے جو کہ پورے US لیول کا ٹورنامنٹ ہے، وہ ہے US نیشنل چیمپئن شپ۔ ٹیپ بال کا یہاں پہ بہت زیادہ ہمارے پاکستان کے جو اسپیشلی یوتھ ہے جو یہاں پہ آیا ہے، اور جو اس کرکٹ کو آپ کو پتا ہے کہ ٹیپ بال جو فاؤنڈیشن ہے ہارڈ بال کرکٹ کی، ہمارے یہاں پہ جتنے بھی بڑے بڑے کرکٹرز ہیں انہوں نے ٹیپ بال سے شروع کیا تھا، اس کی وجہ سے آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی جو بولنگ لائن ہے وہ اس کا شولڈر، اس کا جو پاور ہے وہ اس لیے آتا ہے کہ انہوں نے شروع میں ٹیپ بال سے بولنگ کی ہے، جس میں سے پیس سے بولنگ کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ تو ہم اس کو بھی یہاں پہ واپس لے کے آئے ہیں، اور اب ہم اس کا یہاں پہ نیو یارک سے، کیلیفورنیا سے ہمارے پاس 3 ٹیمیں آ رہی ہیں، نیو یارک سے، واشنگٹن سے، ورجینیا سے، ایون کینیڈا سے یہ ٹیمیں آ رہی ہیں، اور جو انشاءاللہ اگست کو ہم نے 13، 14، 15 اگست کو اس طرح سے ترتیب کیا ہے کہ 14 اگست بھی ہو اور 15 اگست بھی ہو یہاں پہ، تو کہ ہمارے پاس جو 2 بڑی کمیونٹیز ہیں پاکستان اور انڈیا کی، ان کے لوگ ہمارے پاس ہمارے گراؤنڈ پہ موجود ہوں۔ تو اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہم کرتے ہیں، اسپورٹس کا بیس ہے، لیکن ہمارا جو ویژن ہے وہ آپ نے خود بھی بتا دیا کہ ہم کس طریقے سے اپنا امیج کو بلڈ اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جس میں ہم کافی حد تک کامیاب ہوئے ہیں، جو آپ کو ہماری ٹیم وہاں پہ ناصر وجاہت اور جو دوسرے ہمارے جو ممبران ہیں وہ آپ کو اسی تفصیلات بتائیں گے۔ اور یہ ان لوگوں نے بڑی محنت کی ہے، اور انہوں نے ایک اپنا نام وہاں پہ اسٹیبلش کیا ہے، جو کہ آسان کام نہیں ہوتا۔ آپ کو اندازہ ہے اس بات کا شاہین صاحب؟ بالکل بالکل، آپ صحیح کہہ رہے ہیں نوید عیسیٰ صاحب، اور میں چاہوں گا کہ اب ہم ناصر وجاہت صاحب سے کچھ بات کر لیں آپ کی موجودگی میں۔ اور جناب سید ناصر وجاہت صاحب، یہ بتائیے کہ آپ ماشاءاللہ کو فاؤنڈر بھی ہیں اور گلوبل جنرل سیکرٹری بھی ہیں اس فورم کے، تو پاکستان میں لانچ کرنے کا جو ٹاسک تھا وہ کتنا مشکل ٹاسک تھا، اور اس کو کیسے اچیو کیا آپ نے؟ یہ بہت مشکل ٹاسک تھا، اور نوید کے ساتھ میری ڈسکشن ہوئی تھی تو ہم نے ایک پلان بنایا تھا کہ ہاؤ ٹو موبلائز دا بزنس کمیونٹی آف پاکستان، کیونکہ وہ بہت بڑا گیپ تھا، آرگنائزیشنز بنی ہوئی تھی لیکن وہ فلفل نہیں کر پا رہی تھی جو ریکوائرمنٹ تھی۔ تو ہم نے اس میں کم از 6 مہینے کی محنت کی تھی اس کی لانچ کرنے میں پاکستان میں، اور نوید نے پورے امریکہ سے، فلوریڈا سے، مختلف پینسلوینیا سے جو اچھے بڑے بزنس مین، ہوٹل انڈسٹریز اور اپنا ٹاپ گولف ان لوگوں کو لے کر یہاں کراچی آئے۔ پھر ہم نے جو ہے FPCCI میں، آپ کو یاد ہوگا، ایک اس کی لانچنگ سیریمنی کی تھی۔ ہم نے ساری بزنس کمیونٹی جو تھی، انڈسٹری، سب کو بلایا اور ان کو بتایا کہ ہمارا ویژن کیا ہے، ہم چاہتے کیا ہے کرنا۔ اور ہم نے ڈے فرسٹ سے میں نے اور نوید نے یہ سوچ لیا تھا، چارلز کے ساتھ مل کے ہم نے بات چیت کی کہ ہم نے جو ہے نا پرفارمنس ہم نے ڈیلیور کرنا ہے۔ تو ڈیلیور ہم نے کیا ہے، وہ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ وہ بزنس ڈیولپمنٹ ہو، پولیٹیکل افیئرز ہوں، سوشل افیئرز ہوں، CSR ہو، ہماری ٹیم ہر جگہ موجود ہے۔ اور ابھی اس کووڈ میں ایون میں آپ کو، یہ ہمارے لیے بہت پراؤڈ مومنٹ ہے کہ US کمرشل سروسز نے اکنالج کیا کہ آپ کووڈ میں 7
US कंपनीज फ्रेंचाइजेस पाकिस्तान लेकर आए हैं. ये बड़ी ज़बरदस्त अचीवमेंट है. इस पर भी मैं तफसीली बात करना चाहूँगा इसमें. तो मैं आपको बताता हूँ कि उसमें जो है बहुत सारी कंपनीज़ हैं. कुछ ये मनसब इब्रार बैठे हैं जो कि प्रेसिडेंट रिटेल इंडस्ट्रीज़ के हमारे, इनकी कंपनीज़ हैं. और कॉम्टिया के नाम से एक IT की बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्किल डेवलपमेंट और बहुत 2,500 से ज़्यादा ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करती है. और इट्स वन ऑफ द प्रेस्टीजियस, आप जिसको कहते हैं सर्टिफिकेशन ऑफ द वर्ल्ड है. उसके पार्टनर जो हैं हमारे ही अपना मेंबर समीर शमसी जो कॉर्पोरेट अफेयर्स के प्रेसिडेंट हैं वो लेकर आए हैं. फिर बर्ले एक कंपनी है जो से एविएशन के सारे इक्विपमेंट्स और चीज़ें बनाती हैं जिसमें F-16 C-130 इस तरह की चीज़ें, उसकी पार्टनरशिप जो है वो हमारे गयाज़ अहमदानी हैं, उनको हमने दिलाई है यहाँ पर. तो इस तरह पे शेख इम्तियाज़ जो प्रेसिडेंट हैं वो फार्मास्यूटिकल की ल्यूसेंस कंपनी लेकर आए हैं जो 55 कंट्रीज़ के अंदर जो है वो हलाल गमीज़ बनाती हैं. तो अब फिर अंडलू है जो हर्बल कॉस्मेटिक्स का ब्रांड है बहुत बड़ा. ये आपने बस क्या मुख्तलिफ शोबाजात में आप लोग जो है ना एक साथ काम कर रहे हैं. तो मैं चाहूँगा कि मनसब अबरार साहब से थोड़ी सी बात हो जाए. मनसब अबरार साहब जो है वो प्रेसिडेंट हैं रिटेल इंडस्ट्री के, अमेरिका पाकिस्तान बिजनेस डेवलपमेंट फोरम के. मनसब अबरार साहब, ये बताइए कि आपने माशाल्लाह जब से पोर्टफोलियो संभाला है तो क्या क्या चीज़ें आपने की हैं, आपके तवज्जो से क्या चीज़ें हुई? मैं आपको ये बताना चाहूँगा यहाँ पे कि इस फोरम से पहले, एमपाक से पहले जो अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात थे मोस्टली ट्रेड बिजनेस के तौर पे थे कि हमने वहाँ से कुछ इंपोर्ट कर लिया, उन्होंने यहाँ से कुछ कर लिया. और जो बिजनेसमैन थे वो फोकस थे टूवर्ड्स के गुड्स बेच लें या गुड्स मंगवा लें. हमने जो कोशिश की है वो की है कि हम ना सिर्फ गुड्स लाएं या हम यहाँ से सेल करें, बल्कि हम उनसे उनकी एक्सपर्टीज़ को यहाँ पे लाएं जो उन्होंने इतने साल काम किया है, चाहे वो रिटेल इंडस्ट्री हो, चाहे वो मार्केटिंग हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन एंड पे हो. तो हमें उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस को यहाँ लाके इम्प्लीमेंट करना है ताकि हम सेकंड फेज़ में उनकी इंडस्ट्री को यहाँ पे जॉइंट वेंचर्स या बिजनेस सेटअप करने के लिए आमादा कर सकें. तो मेरे नज़दीक जो हमारी सक्सेस है, हम उन कंपनीज़ को यहाँ पे विज़िट करा के जो हासिल कर सकें वो ये कर सकें कि थिंक बियॉन्ड द ट्रेड ओनली, ताकि हम उनकी एक्सपर्टीज़ को यहाँ लाएं, उनकी बेस्ट प्रैक्टिस को लाएं, उनकी वेयर हाउसिंग के तरीक़ों को यहाँ सीखें, उनकी टेक्नोलॉजी से यहाँ अपने आप को डेवलप करें ताकि हमारा बिजनेसमैन, पाकिस्तानी बिजनेसमैन उन चीज़ों को अडॉप्ट करके पूरी दुनिया में अपनी प्रोडक्ट्स को पहुँचा सके. राइट. और नाज़रीन, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब अब्दुल करीम आडिया साहब जो कि सीनियर नायब सदर हैं रियल एस्टेट के अमेरिका पाकिस्तान बिजनेस डेवलपमेंट फोरम के. आडिया साहब, आपसे हम बात करेंगे लेकिन इससे पहले हमें एक ब्रेक पे जाना है. और ब्रेक से पहले मैं नवीद ईसा साहब आपके फाइनल कमेंट लेना चाहूँगा कि माशाल्लाह अपनी पाकिस्तान की टीम की कारकर्दगी से आप कितना मुतमईन हैं और जो विजन आपने सेट किया है आपको क्या लगता है कि उसको अचीव करने में माशाल्लाह जल्दी कामयाबी मिलेगी आपको? इतने कम अरसे में इतना ज़्यादा ग्राउंड को कवर करना और जो अचीवमेंट्स इन लोगों ने वहाँ पे की हैं, मैं इस पे बहुत फख्र महसूस करता हूँ. और मैं समझता हूँ कि ये जो टीम है, नासिर वजहात आडिया साहब हैं और ज़ीशान अल्ताफ लोहिया, मेरा ख्याल है आपको भी शायद ज्वाइन ना कर सकें, वो जी ज्वाइन करेंगे, वहाँ पे करेंगे. हाँ, इन लोगों ने आपकी टीम के हर अहम बंदे को जो है ना हम लेंगे कॉल पे, छोड़ेंगे नहीं किसी को इंशाल्लाह. हाँ, नहीं, ये लोग ये डिजर्व करते हैं. इनके बगैर जो है वो यहाँ तक पहुंचना और बहुत ही मुश्किल काम था. मैं यहाँ पे ह्यूस्टन को देख रहा था, यहाँ पे काम करना निस्बतन आसान होता है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, क्योंकि वहाँ का डायनामिक मुख्तलिफ है. वहाँ पे अपने ग्राउंड बनाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है. इवन इन लोगों ने कोविड के अंदर जो काम किया, इसकी तफसीलात आपको बताएंगे. उसके अलावा जो ये दूसरे भी काम कर रहे हैं, तो इन्होंने इसके स्पेक्ट्रम को न सिर्फ बढ़ाया है बल्कि वहाँ से ये डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के साथ भी ये लोग उनसे टच में रहते हैं. और तो इस टीम के हवाले से मैं जितना कहूँ उतना कम है. मुझे बहुत फख्र है कि ये टीम मेरे साथ मौजूद है और हमारी यहाँ से जो हमारी जो विजन है उसको ये लोग लेके उसके ऊपर उसको बहुत अच्छी तरीके से उस विजन को ये लोग आगे बढ़ा रहे हैं. जबरदस्त. और पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे आप और अमेरिकन बिजनेस कम्युनिटी के लिए? देखिए, हम इसको इस तरह से देना चाहते हैं पैगाम कि अमेरिका में बहुत अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं. और अमेरिकन्स जब आप यहाँ पे आते हैं और जब अमेरिकन्स वहाँ पाकिस्तान आते हैं
تو اس وقت جو فیس ٹو فیس گراؤنڈ ریالٹیز کے اوپر وہ کام ہوتا ہے، وہ خود دیکھتے ہیں، اس کا امپیکٹ الگ ہوتا ہے. اسپیکولیشن سے ہٹ کے وہ آتے ہیں. اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں کے ایک ٹیم کو لے کے ہم وہاں پہ آئیں اور ان کو ہم ناردرن علاقے میں لے کے جا کے ان کو ہم ٹور کرائیں اور دکھائیں کہ یہاں پہ کتنا پوٹینشیل موجود ہے. اور تم جو پیسہ اگر دوسری جگہوں پہ لگاتے ہو، جو انویسٹرز ہیں، اگر تم یہاں پہ آ کر دیکھو اور خود آ کر دیکھو، ہم بیچ کسی ساری جو مڈل چیزوں کو ہم نکال دیتے ہیں. آپ خود آئیں وہاں پہ ٹور کریں، لوگوں سے ملیں، اور وہاں کا جو ہمارا جو وہاں کا جو خوبصورتی ہے اس کو دیکھیں. تو آپ خود کہیں گے کہ یار اس جگہ کے اوپر جو ہے پیسہ لگانا ورتھ کرتا ہے. تو یہ ہمارے ویژن کے اندر شامل ہے. ہم یہاں کی جو بڑی کمپنیز ہیں ان کے ساتھ بالکل صحیح ہے. اور نوید عیسیٰ صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور میں امید کروں گا کہ یہاں سے پاکستانی میڈیا کو بھی آپ اپرچونٹی پرووائڈ کریں گے کہ وہ وہاں جائیں آپ کی ٹیم کے ساتھ اور وہاں کی چیزیں دیکھیں، اور یہاں آ کر پھر پاکستان میں لوگوں کو بتائیں کہ کس طرح سے کتنا پازیٹیو جو کام ہے وہ ہو سکتا ہے. اور ناظرین، یہاں لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ہمارے خصوصی شو جاری ہے امریکہ پاکستان بزنس ڈیولپمنٹ فورم کے حوالے سے. ویلکم بیک ناظرین. اور جیسا کہ آپ ابھی دیکھ رہے تھے اسکرین پر، وزیر اعظم عمران خان کا خطاب چل رہا تھا بزنس فورم سے. وزیر اعظم عمران خان کا جو ویژن ہے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے حوالے سے، خاص طور پہ کنسٹرکشن انڈسٹری کے حوالے سے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کووڈ کے دنوں میں بھی سب سے پہلے جس انڈسٹری کو کھولا گیا وہ کنسٹرکشن انڈسٹری ہی تھی. امریکہ پاکستان بزنس ڈیولپمنٹ فورم نے بھی اس بات کو خاص توجہ دی ہے، اور ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کے لیے ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ایم پاک کی ٹیم میں، جناب عبد الکریم آڈیا صاحب جو کہ سینئر نائب صدر ہیں فار ریئل اسٹیٹ. آڈیا صاحب، کیا کہنا چاہیں گے، کس طرح سے وزیر اعظم کے مشن کو آپ لوگ آگے لے کر چل رہے ہیں، اور ریئل اسٹیٹ میں ایم پاک کا رول کس طرح سے بنتا ہے، اور آپ لوگ کیا کر رہے ہیں اس میں؟ پہلے تو تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ اس. ناصر وجاد صاحب کی لیڈرشپ پہ جو پاکستان سے اس کو ہینڈل کیا جا رہا ہے، اس میں ہمارا یہ ویژن تھا کہ ہم نے کنسٹرکشن سیکٹر کو تو بوسٹ دینا ہی ہے، ساتھ ساتھ جو وہاں پہ پاکستانی موجود ہیں یو ایس اے میں، ان کو لیگلائز طریقے سے کس طرح سے ان لوگوں کو گائیڈ کیا جائے، اور یہاں پہ پاکستان میں انویسٹمنٹ، جو پراپرٹی کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے، اس کا موقع دیا جائے. اچھا، پرابلم یہ آ رہا تھا ہمارے پاس، یوزلی ڈیلی بیسس پہ ہمارے پاس پرابلمز اور کمپلینز آتی تھی کہ آپ ہمیں ہیلپ کریں کہ کس طرح سے جو لیگلائز بزنس ہے کنسٹرکشن سیکٹر کا پاکستان میں، اس کو آباد کے ساتھ کنیکٹ کر کے، جو کہ ایسوسیشن ہے سارے بلڈرز کی، اس کے ساتھ کنیکٹ کر کے جو بلڈرز ان کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، ان کو کس طریقے سے لیگلائز طریقے سے پیمنٹ یہاں پہ لائی جائے اور بلڈرز کے ساتھ کام کیا جائے. تو اس میں انہوں نے مجھے مدعو کیا تھا، اور اس میں انہوں نے ہم مل کے اب کچھ پراپرٹی کے مواقع ان کو پیدا کر رہے ہیں جس میں وہ سیل اینڈ پرچیز کر سکیں. ایٹ دا سیم ٹائم ان کو یہ بھی موقع ملے گا کہ وہ رائٹ لوگوں کے ساتھ مل کے کام کریں. اچھا، اس میں پھر ہمارے پاس جب ہم یو ایس انشاءاللہ ابھی ان قریب جانے والے ہیں، جو کہ ایک پراپرٹی شو لے کے جائیں گے یہاں سے، جو آباد کے اور جو لیگلائز بلڈرز ہیں ان کو ہم یہاں سے یو ایس میں لے جا کے ان کو کنیکٹ کریں گے ڈائریکٹ پرچیزر سے، یا جو کلائنٹس ہیں ان کے ساتھ کنیکٹ کر کے، اور اس کے بعد ان کو یہ موقع دیں گے کہ جو پرائم منسٹر کا جو ویژن ہے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کا، اس کے بارے میں ایجوکیٹ کیا جائے گا. جو فورن ریمیٹنس کی جو طریقہ کار ہے، جو انہوں نے نئی پالیسیز نکالی ہیں جو کہ بہتر ہے ایک اینڈ یوزر کے لیے، اس کو کس طرح سے ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں، اور بلڈرز کو وہاں پہ موقع دیا جائے، کیونکہ وہ ورجن مارکیٹ ہے اس وقت. بہت سارے بلڈرز جو ہیں وہ وہاں کے جو انویسٹرز ہیں ان کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتے ہیں، تو وہ ان کو موقع ملے گا آن ریئل گراؤنڈ. بالکل آڈیا صاحب، آپ سے بات چیت کا سلسلہ ہم جاری رکھیں گے. اور ناظرین، ایم پاک کی جو ٹیم ہے اس میں پاکستان میں ان کے چیئرمین ہیں ذیشان الطاف لویا صاحب، ان کی فلائٹ ہے اور وہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر انہوں نے ہونا تھا لیکن وہ ہمارے ساتھ نہیں آ پائے ہیں. ایم پاک کے جو صدر ہیں شیخ امتیاز حسین صاحب، وہ ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم شیخ امتیاز صاحب. جی وعلیکم السلام اخبار صاحب، کیسے ہیں؟ امتیاز صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل آ رہی ہے آپ کی آواز. آڈیو کا شاید ایشو ہے اور آڈیو ہمیں صحیح نہیں آ پا رہی ہے. شیخ امتیاز صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے بالکل کلیئر ہے آپ کی آواز. کیا آپ کو آ رہی ہے؟ اچھا شیخ امتیاز صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور یہ بتائیے گا کہ ایم پاک کی قیادت ماشاءاللہ آپ لوگوں کے پاس ہے. ذیشان الطاف صاحب چیئرمین ہیں، آپ پریزیڈنٹ ہیں. کیا دیکھ رہے ہیں ایم پاک کو کس طرح سے ویلکم کیا گیا ہے پاکستان میں، اور آگے اس کو کیسے بڑھائیں گے آپ؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں میٹرو ون کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے آج ہمیں ٹائم دیا اور اس امپورٹنٹ جو ایک ہماری بزنس کونسل ہے اس کو آپ نے جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا. تو بیسکلی ہمارا موٹیو تو یہ ہے کہ جو ہم امریکہ کے ساتھ سوشل ٹائز اور اپنی بزنس ٹائز جو ہے وہ اسٹرینتھن کر رہے ہیں نا, اور ہم پاکستانی پروڈکٹس جتنی بھی ہیں ہماری کوشش یہ ہے کہ ان کو ایزی ایکسیس مل جائے یو ایس میں. ہماری ابھی اس وقت جو کرنٹ ایکسپورٹس ہیں وہ تقریباً اراؤنڈ 6 بلین کے قریب ہیں, اور یہ تقریباً 5 سال سے اسی کے قریب ریلکٹنٹ ہے نا, رکے ہوئے ہیں. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہمیں اس میں جو ہے وہ تھوڑا سا انکریمنٹ مل جائے, اور جو ہم ہیں وہاں سے امریکہ سے یو ایس سے ٹیکنالوجی ٹرانسفر کریں, یہاں پہ وہاں سے فرینچائز لے کے آ رہے ہیں, ڈفرینٹ کمپنیز کی ڈفرینٹ بزنسز لے کے آ رہے ہیں. یہ ہمارا موٹیو ہے, جس میں ہمارے ساتھ یہ ٹیم ممبرز جتنے ہیں یہ سب اپنی بزنس فیلڈ کے جو ہے وہ لیڈرز ہیں, جس میں ریئل اسٹیٹ سے لوگ ہیں, ٹیکسٹائل سے ہیں, فشری سے ہیں, اسٹیل سے ہیں, ریئل اسٹیٹ سے ہیں, اور ریٹیل سیکٹر سے ہیں, فریش فروٹس اینڈ ویجیٹیبل سے میرا بھی تعلق ہے. تو مطلب تمام سیکٹرز کو پروموٹ کر رہے ہیں, اور یہ ہمارا ایک موٹیو تھا جس میں الحمدللہ ہم کوائٹ سکسیسفل ہوئے ہیں. ہم نے اسی حوالے سے کافی سارے بزنس سمپوزیم, بزنس ورک شاپس ود دی ہیلپ آف یو ایس کمرشل سروسز کرائے ہیں, اور پاس میں ہم کچھ ڈیلیگیشنز بھی لے کے گئے ہیں یہاں سے, اور ابھی فیوچر میں بھی ان پائپ لائن ہے ہمارے کچھ ڈیلیگیشنز یہاں سے جانا. تو ہماری طرف سے بھرپور شرکت رہتی ہے, پاکستان کی نمائندگی اور سافٹ امیج کو ہم بحال کرتے ہیں. زبردست, ماشاء اللہ, بہترین. تو سب کچھ صحیح چل رہا ہے, امید ہے کہ اب آگے آپ اس کو نیکسٹ اسٹیپ جو ہے وہ پاکستان سے باہر بھی اس کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ آپ لوگ لے جانے کے موڈ میں ہیں. جی الحمدللہ ایوری تھنگ از گڈ. ابھی تک ہمیں بڑا اچھا رسپانس ملا ہے. جو وہاں پہ ہمارے پاکستانی کمیونٹی ہے وہ بھی بڑا اپریشیٹ کرتی ہے, ہمارے ساتھ کولیبریٹ کرتی ہے, اور ابھی تک تمام چیزیں پازیٹیو نوٹ پہ ہیں. اور بزنس کے حوالے سے ہمیں جو ہمارے ٹارگیٹس تھے وہ ابھی تک ہمارے اچیو ہو رہے ہیں, اور فردر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری ایکسپورٹس جو ہیں وہ ہم اس میں فلی کیسے جو ہے وہ یوٹیلائز کر سکتے ہیں. جس وقت کرنٹلی مینگو کا سیزن ہے, مینگوز کی ایکسپورٹ جا رہی ہیں یو ایس, اس سے بھی اچھا ایک ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے. اس کے علاوہ ڈفرینٹ چیزیں چل رہی ہیں جس میں جو ہے وہاں سے فارماسیوٹیکلس کے حوالے سے, کووڈ کے حوالے سے, پینڈیمک میں جو ہمیں میڈیسن کی اور ڈفرینٹ میڈیکل اکوپمنٹ کی ریکوائرمنٹ ہے, یا اس میں کوئی ٹیکنالوجی کے حوالے سے کوئی شیئرنگ کی ریکوائرمنٹ ہے, وہ بھی پوری ہو رہی ہے. چلیں رائٹ, بہت شکریہ آپ کا. شیخ امتیاز صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود رہے ہیں, اور ہم آئیں گے آڈیا صاحب کی طرف. آڈیا صاحب, آپ ریل اسٹیٹ سیکٹر کے حوالے سے اور کیا دیکھ رہے ہیں, اور یہ ایک بڑا مسئلہ ہے اوورسیز پاکستانیز کا, خاص طور پہ پاکستان میں ریل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کرنا, ان کا اعتماد جو ہے نا وہ ایک بڑا مسئلہ رہتا ہے. سر اسی لیے جو ایمپاک نے مجھے مدعو کیا وہ اسی وجہ سے کہ ہم ان لوگوں کو جو ان کے ایکچوئل پرابلمز ہیں آن گراؤنڈ ریالٹیز کے ساتھ, جو کمپلینس کے ساتھ ایشوز تھے کہ بھائی ان کے کمپلینس جو ہے وہ کوئی سننے والا نہیں تھا. خاص طور پہ یو ایس میں بہت دور وہ لوگ رہتے ہیں, اور وہاں سے واپس آنا پاکستان اپنے پرابلمز کے لیے وہ اتنا آسان کام نہیں ہے. اب تو پی ایم کی جو انیشیٹو ہے ریگارڈنگ ایمبیسیز, جو پاکستان کی ایمبیسیز ہیں آل اوور دی ورلڈ, اس میں انہوں نے جو کام کیا اس کی وجہ سے پھر اب بہت بہتر ہو گیا, اور کمپلین کے لیے جو پاکستان میں کمپلین انیشیٹو انہوں نے سٹارٹ کیا اس سے بھی بہت بہتر ہو گیا ہے. بٹ پھر بھی ان کو بلڈرز کی جو ایسوسیشنز ہوتی ہیں اس میں یوزلی ان کو موقع نہیں ملتا کہ وہ ڈائریکٹلی بات کر پائے. میرا اس پلیٹ فارم پہ صرف یہی ہے کہ میں ان لوگوں کو جو یو ایس میں بیٹھے ہوئے ان لوگوں کو یہ بینیفٹ دے سکوں کہ ان کی سنی بھی جا سکے, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو گائیڈ بھی کیا جا سکے کہ واٹ ٹو بائی, وین ٹو بائی اینڈ ویئر ٹو بائی آل اوور پاکستان. رائٹ, بالکل ٹھیک ہے. اور ناصر وجاہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا. یہ بتائیے کہ یہاں آپ نے ماشاءاللہ کامیاب ایونٹس کیے ہیں, بہت سارے ایونٹس کیے ہیں, اور ابھی ریسنٹلی آپ نے مینگو فیسٹیول بھی منایا ہے, تو ان کے ایونٹس کی کیا رہا, کیسا رسپانس رہا, کیا کیا ایونٹس کیا آپ نے؟ دیکھیں مینگو فیسٹیول تو آپ خود بھی وہاں پر وٹنس تھے, پہلی دفعہ کراچی پریس کلب میں جو ہے وہ ان کی ہسٹری میں اتنا بڑا سکسیزفل ایونٹ ہوا, اور فیملیز نے لائک کیا, اوور 1000 فیملیز ور دیر, اور آفٹر کووڈ دس از ون آف دا بگیسٹ ایک ایونٹ تھا, وہ بڑا سکسیزفل رہا. ابھی جو ہے 18 کو ہمارا کانکلیو کی لانچ ہو رہی ہے, آرٹس اینڈ کلچر پہ 4th انسٹالمنٹ آ رہی ہے. کانکلیو پاکستان تو آپ کا ایک بڑا ایونٹ ہوتا ہے. جی, کانکلیو ہمارا ایک میگا ایونٹ ہوتا ہے, اور اس دفعہ جو ہم نے آرٹس اینڈ کلچر کو فوکس کیا ہے. پچھلی دفعہ چیمپئنز آف پاکستان تھے, تو یہ سلسلہ چل رہا ہے. اس میں اسٹیٹ ہم سے بات چیت کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. سمیر شمسی صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیں, اور ہم ان سے بات کر لیں. سمیر شمسی صاحب جو ہیں وہ صدر ہیں کارپوریٹ افیئرس کے ایمپاک بزنس ڈیولپمنٹ فورم کے. سمیر شمسی صاحب السلام علیکم. السلام علیکم, کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ, میں بالکل ٹھیک ہوں. سمیر شمسی صاحب, کارپوریٹ افیئرز میں کیا کیا ماشاءاللہ کامیابیاں سمیٹی ہیں آپ نے, بس مختصراً سا ہمارے ساتھ شیئر کر لیں.
جی بالکل. کارپوریٹ افیئرز ٹو بی ویری آنیسٹ ہر چیز کے ساتھ اس کا کہیں نہ کہیں لنک ہو رہا ہوتا ہے. اوبویسلی جب آپ دو برانڈس کو جوڑ رہے ہوتے ہیں تو اس کی انڈرسٹینڈنگ, اس کی نیگوسیشن یا اس کی پارٹنرشپ کارپوریٹ افیئرز کے تھرو ہو رہی ہوتی ہے, اس کا ایک امپیکٹ آ رہا ہوتا ہے. ابھی ریسنٹلی ہم نے الحمدللہ جیسے ناصر صاحب نے, آئی واز واچنگ یور شو, ناصر صاحب نے پہلے بھی ڈسکس کیا, اس میں جو ہے کیا نام ہے, ہم نے کامپیا جیسی ایک ورلڈ وائڈ کمپنی جو سرٹیفکیشنز پہ, ٹیک بیسڈ سرٹیفکیشنز پہ فوکس کرتی ہے, اس کو ہم آفیشیلی پاکستان لے کر آئے ود دا سپورٹ آف US ایمبیسی. تو الحمدللہ دا بیسٹ پارٹ از ایم پاک BDF کے ساتھ اٹس ناٹ اونلی کمرشل, صرف کمرشل ایسپیکٹ نہیں ہے بلکہ صرف اس میں نان کمرشل ایسپیکٹ بھی ہے, جس سے ایکچولی یہاں پہ جو آپ سرٹیفکیشنز کرا رہے ہوں گے اس میں جاب کریٹ کر رہے ہوں گے آپ. پھر اوبیسلی جو IT سیکٹر ہے جو کہ کافی پیچھے رہ گیا ہمارا انفارچونیٹلی, $2 بلین کی ایکسپورٹ, $3 بلین کی ایکسپورٹ, اٹس نتھنگ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے اوبیسلی جب یہاں پہ اسکل ڈیولپمنٹ پہ اتنا فوکس نہیں ہوگا تو اسی طرح سے ہر چیز اسی سے لنکڈ ہے. آپ کا جو ہے کیا نام ہے آگے جو ہے آپ کو اگر ایک اسٹارٹ اپ بھی کریٹ کرنا ہے یا ایک وقت کو آپ کو ایک کوئی کمپنی بھی لانچ کرنی ہے, تو اگر آپ کے پاس اس کی بیسز ہی نہ ہو اچھے لیول کی جو کہ ایک انٹرنیشنل اسٹینڈرڈائز سولوشن ہو, تو پھر وہیں پہ آپ پھر تھوڑا سا پھنس جاتے ہیں. چلیں رائٹ, بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ آپ کا سویر شمسی صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے ہیں. اور جناب ناصر وجاہ صاحب, ایونٹس کی بات ہو رہی تھی. ایونٹس کی بات ہو رہی تھی. ابھی 4 جولائی بھی ہم نے انڈیپینڈنس ڈے بھی سیلیبریٹ کیا. اس وقت کووڈ میں آپ نے دیکھا ہوگا. باقی جو اپ کمنگ ایونٹس ہیں اس کے اندر ہمارے CSR ایکٹیویٹیز بھی کافی زیادہ ہیں. NICVD کی ریویمپ کر رہے ہیں, پیٹس کارڈیو کا ڈپارٹمنٹ جو ان کا پورا ہے, کیونکہ اس نیڈ آف دا آور ہے. پاکستان میں بہت زیادہ ضرورت ہے, ایک ہی ہاسپٹل ہے, تو اس کو انہوں نے ہمیں, وی آر ویری لکی, انہوں نے ہمیں موقع دیا ٹو ورک ود دیم. اور اسی طرح بہت سارے ہمارے پروجیکٹس چل رہے ہیں. پھر بزنس سمپوزیم ہم US کمرشل سروسز کے ساتھ کر رہے ہیں. ایک ہم نے کووڈ سے پہلے کیا تھا, ایک لاہور, اسلام آباد اور پشاور میں ہم ان کے ساتھ ایکٹیویٹی کریں گے ٹو میک دیم اویئر کہ US پروڈکٹس کیسے آ سکتی ہیں, کیا رول ہوتا ہے US کمرشل سروسز کا. تو دس از ایزی فار, ہم نے پاکستان بزنس مین کو بھی ٹرین کرنا ہے. اس کے بعد اس سے بڑا انیشیٹو جو ہم کرنے جا رہے ہیں وہ کرنے جا رہے ہیں بزنس وومن کو اپرچونٹی دینا, SMEs کے اندر ان کو ٹرین کرنا, اور کس طرح کی وہ فرینچائزیز اور کس طرح کے بزنس وہ US کے ساتھ کر سکتے ہیں. تو ہم ان کو ہر لحاظ سے جو ہے وہ اپنا ٹرین کرنا چاہ رہے ہیں. رائٹ. اور منصف ابرار صاحب, آپ لاسٹ کامنٹ کیا کرنا چاہیں؟ میں یہ کرنا چاہوں گا کہ جو ہمارا ویژن ہے, جو پریزیڈنٹ کا ویژن ہے یا جو ہماری آرگنائزیشن کا ویژن ہے, اس ایکسچینج آف ایکسپرٹیز, ایکسچینج آف ٹیکنالوجی, روابط کو بڑھانا اور ایک دوسرے کے ایکسپیرینس سے سیکھنا, چاہے وہ ریٹیل انڈسٹری ہو, چاہے وہ فوڈس اینڈ ویجیٹیبل کے متعلق ہو, چاہے وہ ویئر ہاؤسنگ کے متعلق ہو. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بزنس مین کو بھی امپاور کریں تاکہ وہ مارکیٹ ایکسیس حاصل کر سکیں دوسرے ممالک میں, اسپیشلی امریکہ میں, اور ہم امریکن بزنس کو بھی کانفیڈنٹ دیں کہ دے کین کم اینڈ انویسٹ ان پاکستان ود دا رائٹ پیپل, تاکہ ہمارے فورم سے ان کو اس جگہ تک پہنچنے میں آسانی. ٹھیک ہے. اور آڈیا صاحب, آپ کا لاسٹ کامنٹ. سر وی آر جسٹ ایکسپیکٹنگ کہ انشاءاللہ یہ جو پراپرٹی شو ہم کرنے والے ہیں US میں, اس میں ہمارے ساتھ بلڈرز اینڈ ڈیولپرز وہ جو لیگلائز کام کرتے ہیں وہ ہمارے ساتھ چلیں, اور جو ورجن مارکیٹ ہے US کی, جس میں ہیوسٹن, شکاگو, نیو جرسی, جس میں سب سے زیادہ پاکستانی رہتے ہیں ان 3 شہروں میں, تو اس میں جا کے ڈائریکٹلی ملیں ان سے. تھینک یو. رائٹ, بالکل ٹھیک ہے. اور ناصر وجاہ صاحب, یہ مختلف شعبوں میں آپ آلریڈی کام کر رہے ہیں ماشاء اللہ, آپ کے پریزیڈنٹس اور آپ کی باقی ٹیم بھی آپ نے فارم کر لی ہے اسی حوالے سے. تو خاص طور پر کراچی کو آپ نے زیادہ فوکس کیا ہوا ویسے, یا پاکستان کے دیگر شہروں میں بھی آپ کی ایکٹیویٹیز؟ دیکھیے کراچی سیلف آپ کو پتہ ہے اکنامکل بیک بون ہے. یہاں آپ گرو کریں گے تو آٹومیٹکلی یو کین گرو ان اسلام آباد, ان لاہور. اور ہمارے سیکنڈ فیز میں وی آر گوئنگ لاہور, اسلام آباد. یہ اس میں ہم اپنے آفیسز ہم نے اسٹیبلش کر لیے ہیں, اور اب وہاں پر آہستہ آہستہ ٹیم, کیونکہ ہم وی نیڈ ٹو گو تھرو ود فلٹر ایک کوئی اچھے لوگ, کیونکہ امیج بلڈنگ ہے, سینسیٹیو ریلیشن شپ ہے US پاکستان کی. تو وی ڈونٹ وانٹ اینی ون جسٹ کم ان اور کہ وہ چلے, تو ہم اس کو, ہمارا پاکستان کا بورڈ اور US کا بورڈ جو ہے وہ ویریفائی کرتا ہے, پھر بائی انوائٹ ممبرشپ لیتے ہیں ہم. تو ہم وی آر میکنگ ٹیم, اس ٹیم کو آپ نے دیکھ لیا ہے, دے آر ڈیلیورنگ. تو ہم ایسی ہی ٹیمیں اسلام آباد اور لاہور میں جو اسٹیبلش کریں گے.
राइट, बहुत शुक्रिया आपका। से नासिर वजाद साहब हमारे साथ मौजूद रहे हैं, मनसब अबरार साहब आपका बहुत शुक्रिया, और अब्दुल करीम आडिया साहब आपका बहुत शुक्रिया, और इनफैक्ट आपकी पूरी टीम का बहुत शुक्रिया। नवीद ईसा साहब भी हमारे साथ मौजूद रहे। और नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी अमेरिका पाकिस्तान बिजनेस डेवलपमेंट फोरम के जो अहदेदार हैं, जो उनके करता धरता हैं, जो उनकी टीम है माशाल्लाह उनकी। और ये हमारा आज का एक स्पेशल शो था जिसमें हमने कोशिश की है कि आपको एमपाक के बारे में बता सकें और आपको ये बता सकें कि आप अमेरिका में कैसे अपना बिजनेस ले जा सकते हैं, वहाँ कैसे आप अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं, और अगर आप अमेरिका की कंपनियों के साथ काम करने में इंटरेस्टेड हैं तो वो आप कैसे कर सकते हैं। इसके साथ ही अपने मेज़बान अख्तर शाह रिंद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।